حاملان عرش اور ملائکہ مقربین پر صلوات کے سلسلے میں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع نام سے اللہ کے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ خدایا یہ تیرے حاملان عرش جو تیری تسبیح پر سستی نہیں کرتے اور تیری پاکیزگی کے اعلان سے تھکتے نہیں ہیں، تیری عبادت سے جدا نہیں ہوتے ہیں اور تیرے معاملے میں جد و جہد پر کوتاہی کو مقدم نہیں کرتے ہیں اور تیری بارگاہ کے شوق سے غافل نہیں ہوتے ہیں، اور اسرافیل علیہ السلام جو صاحب سور ہیں اور نگاہیں اٹھائے تیرے اذن اور حکم کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں تاکہ سور کو پھونک کر انہیں چونکا دیں جو مر کر قبروں میں اسیر ہو گئے ہیں، اور میکائیل علیہ السلام جو تیری بارگاہ میں صاحب مرتبہ اور اطاعت میں بلند منزلت کے مالک ہیں، اور جبرائیل علیہ السلام جو تیری وحی کے امین، تیرے آسمانوں میں قابل اطاعت، تیری بارگاہ کے مقیم، تیری جناب کے مقرب، اور وہ روح ہیں جو تیرے حجابوں میں رہنے والے فرشتوں سے بلند تر ہیں، اور وہ روح ہیں جو تیرے امر کا نتیجہ ہیں۔ خدایا ان سب پر اور ان سے کمتر درجے کے فرشتوں پر بھی جو آسمانوں کے ساکن اور تیرے پیغاموں کے امانت دار ہیں اور ایسے باعمل ہیں کہ مسلسل عمل سے تھکتے نہیں ہیں اور مشقت و فتور سے عاجز نہیں ہوتے ہیں، انہیں خواہشات تیری تسبیح سے غافل نہیں کرتی ہیں اور غفلتیں تیری تعظیم سے الگ نہیں کرتی ہیں، ان کی نگاہیں ہمیشہ نیچی رہتی ہیں اور وہ تیری طرف نظر کرنے کی ہمت بھی نہیں کرتے ہیں اور اپنی ٹھوڑیوں کو جھکائے ہوئے ہیں، انہیں تیرے انعام کی خواہش ایک مدت سے ہے، تیری نعمتوں کی یاد نے انہیں احساس کمزوری میں مبتلا کر دیا ہے، اور تیری عظمت اور جلالت کبریائی کے سامنے ان کا سر جھکا ہوا ہے۔ ان کا حال یہ ہے کہ جب جہنم کو اہل معصیت پر بھڑکتے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں، مالک تو پاک و پاکیزہ ہے، ہم تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکے۔ خدایا ان پر اور اپنے ملائکہ کے تمام روحانی افراد پر رحمت نازل فرما، اور اپنے غیب کو رسولوں تک پہنچانے والے اور اپنی وحی کے امانت داروں پر رحمت نازل فرما، اور فرشتوں کے تمام قبائل پر رحمت نازل فرما جن کو تو نے اپنی ذات کے لیے مخصوص کیا ہے اور اپنی تقدیس کی بنا پر کھانے پینے سے بے نیاز کر دیا ہے، اور اپنے آسمانوں کے طبقات کے ساکن بنا دیا ہے، اور ان فرشتوں پر بھی نازل فرما جو آسمانوں کے کناروں پر ہوتے ہیں اور جن پر تیرے وعدے کے اتمام کا امر نازل ہوتا ہے، اور بارش کے خزانے داروں پر بھی اور بادلوں کو ہکانے والوں پر بھی، اور اس فرشتے پر بھی جس کی ڈانٹ سے بادلوں کی گرج سنی جاتی ہے، اور جب اس کی آواز کے ساتھ بادل چلتے ہیں تو گرنے والی بجلیوں کی چمک دکھائی دیتی ہے، اور برف کے ٹکڑوں اور اولوں کے لانے والوں پر، اور بارش کے قطروں کے ساتھ نازل ہونے والوں پر، اور ہواؤں کے خزانوں کی نگرانی کرنے والوں پر، پہاڑوں پر موکل کیے جانے والوں پر جن کی وجہ سے پہاڑ اپنی جگہ سے ہلتے نہیں ہیں، اور جن کو پانی کے وزن سے باخبر کیا ہے، ان جگہوں کا پیمانہ بتایا ہے جہاں سے موسلا دھار بارش اور تلاطم خیز برسات کا پانی پہنچتا ہے، اپنے تمام نمائندہ فرشتوں پر جو زمین کی طرف ناپسندیدہ بلا کا پیغام ہوتے ہیں، پسندیدہ فراخی معیشت کا، اور ان سفیروں پر جو محترم اور نیک کردار ہیں، اور ان محافظوں پر
جو اعمال کے لکھنے والے اور مکرم ہیں، ملک الموت اور ان کے ساتھیوں پر، اور منکر و نکیر پر، اور رومان پر جس سے قبروں کی آزمائش کا کام لیا جاتا ہے، بیت معمور کا طواف کرنے والوں پر، اور مالک دروغہ جہنم اور اس کے تمام خزانہ داروں پر، اور رضوان اور تمام جنت کے خادموں پر، وہ جو امر الہی کی نافرمانی نہیں کرتے ہیں اور وہی کرتے ہیں جو حکم دیا جاتا ہے، جو اہل جنت سے کہتے ہیں کہ تم پر سلام ہو کہ تم نے صبر کیا ہے، اور انجام کار تمہارے لیے بہترین گھر ہے۔ ان جہنم کے نگہبانوں پر کہ جنہیں جب حکم دیا جائے گا کہ مجرموں کو پکڑ کر زنجیر میں جکڑ لو اور جہنم میں جھونک دو، تو فوراً دوڑ پڑیں گے اور ایک لمحے کی مہلت نہیں دیں گے، اور ان فرشتوں پر جن کا ذکر ہم نے نہیں کیا ہے اور ان کی منزلت سے ہم آشنا نہیں ہیں، نہیں معلوم کہ تو نے انہیں کیا ذمہ داری دی ہے، اور ہوا، زمین اور پانی کے تمام رہنے والوں پر، اور جو پیدائش پر معمور کیے گئے ہیں، ان سب پر اس دن رحمت نازل کرنا جب ہر نفس اپنے حقانے والے اور گواہ کے ساتھ حاضر ہوگا، اور خدایا ان پر وہ صلوات نازل کرنا جو ان کی کرامتوں پر کرامت اور ان کی طہارتوں پر طہارت کا اضافہ کر دے۔ خدایا اور جب اپنے ملائکہ اور نمائندوں پر رحمت نازل کرنا تو ہماری صلوات کو ان تک پہنچانا، ان پر رحمت نازل فرمانا ان کلمات کے عوض جو تو نے ان کے بارے میں حسن قول کے سلسلے میں ہم پر منکشف کیے ہیں کہ تو جواد بھی ہے اور کریم بھی۔